السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل کی، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی ہے تم کو، علی پر، العالمین، جہان والوں پر۔ واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یوما، ایسے دن سے، لا تجزی، نہیں کفایت کرے گی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان سے، عدل، کسی بدلے کو، ولا، اور نہ، تنفعها، فائدہ دے گی اس جان کو، شفاعت، سفارش، ولا، اور نہ، ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس اس نے ان کو پورا کر دیا، قال، اس اللہ نے کہا، انی، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، مقتدا، امام۔ قال، اس نے کہا، ومن، اور سے، ذریتی، میری اولاد۔ قال، اس اللہ نے کہا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی عوض قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، بس اس نے انہیں پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس نے کہا، یقیناً میں تجھے لوگوں کے لیے امام اور مقتدا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس نے کہا، اور میری اولاد سے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ پہلی دو آیات کی تفسیر پیچھے گزر چکی، کیونکہ یہ آیات پیچھے بھی گزری تھی، یہاں پر یہ آیات پھر دوبارہ ذکر کی گئی، تعلیم کے طور پہ یا دہانی کے طور پہ۔ مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے دوبارہ ذکر کیے جانے پر کئی توجیحات ذکر کی، لیکن وہ سب کی سب علماء کی باتیں ہیں جس میں غلطی کا احتمال ہے۔ وہ رسول کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ علماء کی باتیں اور علماء کی باتوں میں خطا کا امکان ہے، لہٰذا ان باتوں کو یہاں پر دہرانے کا ذکر نہیں، ان باتوں کا تقریباً ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اب ہم آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس پر چلتے ہیں
کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا. ابراہیم کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا کہ پیچھے تینوں فرقوں کا ذکر کیا، یہود کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں فرقے ابراہیم کو اپنا مقتدا اور اپنا بڑا سمجھتے ہیں. یہودی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ ہیں، عیسائی بھی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارے باپ ہیں. اور مشرکین مکہ جو تھے قریش کے بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اسماعیل جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ تینوں ہی ابراہیم کی طرف نسبت پر فخر کرتے تھے، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابراہیم کا دین تھا کیا. ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ. یہ کلمات کیا تھے؟ مفسرین نے اس پر بڑے اقوال دیے، بہت اقوال ہیں. میں ان اقوال کو ذکر نہیں کرتا، البتہ میں خلاصتاً ان میں جو سب سے جامع بات ہے اس کا ذکر کیے دیتا ہوں. یہاں پر کلمات سے مراد ہے اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روکا. ابراہیم نے جن کا حکم دیا ان کو پورا کر دکھایا، جن سے روکا ان سے بخوبی رک گئے. یہ ہیں کلمات. اب اس کی مثال، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی قوم کو دعوت دو. ابراہیم نے قوم کو دعوت دی، ساری قوم دشمن ہو گئی. ایک وقت آیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا اور پھینک دیا گیا. پورے اس قوم کے اندر ابراہیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں. فآمن لہ لوط، ایک لوط اس پر ایمان لائے بس. اور لوط بھی تاریخی روایت کے مطابق ابراہیم کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مباحثہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قوم اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف گئے، فلسطین کی طرف، وہاں پر رہے. وہاں پر پھر اللہ کا حکم ہوا، مصر گئے، وہاں پر دعوت دی، اور وہاں پر وہ مصر کے فیرون کے ساتھ اماں جان سارہ کا واقعہ پیش آیا. بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم پورے ہوتے. پھر اماں جان سارہ کو بادشاہ نے ہاجر دی. ہاجر، اکثر لوگ ہاجرہ لفظ بولتے ہیں، ان کا نام ہاجر تھا، بخاری کے روایت میں تھا. ہاجر دی، اور وہ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا نکاح کر دیا اماں جان سارہ نے کہ میرے سے تو اولاد نہیں ہوتی، چلو شاید اس سے اولاد ہے. بعد میں کسی بات پہ ناراض ہوئی تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام بیٹا پیدا ہونے کے بعد لمبے عرصے کے بعد، تاریخی روایات کے مطابق 80 سال کی عمر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا. اور اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اس بیوی کو اور اس بیٹے کو مکہ میں جو وادی ہے جہاں پر نہ کوئی پانی ہے اور نہ وہاں پر کوئی سبزہ ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، گرم اور خشک صحرائی علاقہ، وہاں پر چھوڑا. اللہ ٹھیک، کوئی بات نہیں کی، وہاں پر چھوڑا. بیوی کو بھی اور اس اکلوتے بیٹے کو بھی جو اللہ سے مانگ کے ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں اللہ نے ان پر کتنے امتحانات ڈالے. 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ختنے کیے، 80 سال کی عمر میں. اور ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری سنتوں کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے درمیان سے مانگ ابراہیم علیہ السلام نے نکالی. اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. مونچھوں کو کاٹنے کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. اور اسی طرح مسواک جو تھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اور روایات کے مطابق بالوں کی سفیدی بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. مہمانوں کی ضیافت ابراہیم سے شروع ہوئی، کمال درجے کی جو ضیافت تھی. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی سے جو ہے وہ زیر ناف بال اور ختنے اور بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا اور استنجا کرنا
یہ سب کے سب معاملات ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اور بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، خلاصہ یہ ہے ساری باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جس چیز کا حکم دیا، ابراہیم نے نہ اپنی عمر دیکھی، نہ اپنے بدن کی کمزوری یا قوت دیکھی، اور نہ لوگوں کی مخالفت دیکھی۔ ابراہیم اپنے رب کی محبت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ رب کے حکم کے آگے ان کو دنیا کی ہر رکاوٹ پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے دکھائی دیتی تھی، کہ ان کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف ایک اللہ کی محبت۔ انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ دیکھیں یہ انداز کتنا پیارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور ابراہیم نے ان ساری چیزوں کو پورا کر دیا۔ اتمہ، یہ ایسے جیسے استاذ کہے کہ اس بچے نے، اس سے میں نے جتنے سوالات کیے اس نے سب کا کما حقہ جواب دیا۔ یہ اعزاز ابراہیم کا ہے کہ ابراہیم کو دنیا میں اس کا رب کہتا ہے فاتمہ۔ ابراہیم نے سارے کے سارے اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام سے مراد کہ جس کی لوگ پیروی کریں۔ چنانچہ ابراہیم کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم کی اولاد سے باہر کوئی نہیں ہے، اور ابراہیم ہی کو اصل مقتدا بنایا گیا عقیدے میں اور صراط مستقیم پر چلنے۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایسا ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، اور ابراہیم وہ واحد نبی ہے جس پر دنیا کا ہر آسمانی مذہب فخر کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میری نسبت ابراہیم سے جڑ جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صلہ دیا۔ دیکھیں اللہ کے لیے کوئی ہو کے تو دکھائے، اللہ تعالیٰ اپنے اور پرائے سب اس کے تابع کر دیں۔ اب یہودیوں کو کیا نسبت ابراہیم سے؟ اس یہودیت کا ابراہیم سے کیا تھا؟ اس عیسائیت کا ابراہیم سے کیا تھا؟ یا موجودہ کوئی آسمانی مذہب ہے تو اس کا ابراہیم سے کیا تھا؟ لیکن ان کی ابراہیم کے ساتھ محبت نہیں۔ کوئی اللہ کا ہو تو صحیح، اللہ رب العالمین مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا۔ اور آگے فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، کیا میری اولاد میں بھی ایک امامت آئے گی؟ امامت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر امامت سے مراد نبوت ہے۔ بعض روافض وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت سے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں علی امام ہے، علی امام ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی نبی ہے لیکن امام علی ہے۔ عام بندہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ان کی مراد کیا ہے۔ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بلند ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے نبی کو امام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں 12 امام ہوئے ہیں حق کے، ان میں پہلا کون ہے؟ پہلا علی۔ اللہ کے نبی سے سب کو نہیں امام کہتے۔ اور وہ امام کی تعریف پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امام کو ہوتا ہے جو معصوم ہو، اور نبی سے خطا ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بلند ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم امام، تو اس کے بعد علی امام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ہر نبی امام ہوتا ہے لیکن ہر امام نبی نہیں۔ نبوت کا درجہ، رسالت کا درجہ بلند ہوتا ہے امامت کے درجے سے۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، یہ نبوت میری اولاد میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا ہاں تمہاری اولاد میں جائے گی لیکن یہ میری نبوت تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں۔ معلوم ہوا کہ تمہاری اولاد میں کچھ ظلم کرنے والے بھی ہیں،
یہاں پر مراد عہد سے مراد نبوت ہے، دین ہے کہ میں جو دین دوں گا ظالموں کو نہیں، نبوت دوں گا ظالموں کو نہیں، بلکہ انہیں دوں گا جو تابع فرمان ہے اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز یہاں سے مزید کچھ باتیں ہیں وہ کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی